بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. محترم سامعین کرام، یہ سورۃ الشورى ہے اور ابھی سورۃ الشورى سے آپ کے سامنے آیت نمبر 153 150 پر 3 نمبر کی آیت کریمہ سے لے کر 150 پر 9 نمبر کی آیت تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اس سے پہلے کی آیتوں میں جو کل آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا، بتلایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، قوم سمود کا تذکرہ کیا ہے. اور قوم سمود یہ وہی قوم ہے جو عاد ثانیہ ہے، یعنی عاد اولیٰ کے بعد یہ عاد ثانیہ ہے. اللہ نے ان کو بھی طاقت و قوت سے نوازا تھا، مال و دولت سے نوازا تھا، لیکن طاقت و قوت اور مال و دولت ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کے بھی رستے بھٹک گئے. ان لوگوں نے بھی اللہ کے نافرمانی کے رستے کو اختیار کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان انہی میں سے ایک پیغمبر کو مبعوث کیا جن کا نام صالح یعنی صالح علیہ السلام انہی کے خاندان کے رہنے والے، انہی کے خاندان اور انہی کے نسل سے تھے. انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا اور بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس طرح سے نعمتوں سے نوازا ہے، کھیتی ہے، باڑی ہے، باغات ہیں، چشمے ہیں، پھل ہے، پھول ہیں، اللہ نے جو تم کو طاقت و قوت دیا ہے، جو فن دیا ہے، جو مہارت اور صلاحیت دی ہے، ان تماموں کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا شکریہ ادا کرو اور میری اطاعت کرو. اور معاشرے کے جو حد سے بڑھے ہوئے لوگ ہیں ان کی بالکل اطاعت اور پیروی نہ کرو. جب یہ بات انہوں نے اپنے قوم سے کہی تو قوم کے کچھ لوگ جو نچلے طبقے کے تھے وہ ایمان لے آئے. اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب انبیاء دعوت دیتے ہیں تو ان کے اوپر ایمان لانے والوں میں جو چھوٹے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایمان لاتے ہیں، اور بڑے طبقے کے لوگ بہت سارے اپنے وجہوں سے، بہت ساری مصلحتوں سے وہ لوگ ابھی ایمان سے کنارہ کش رہتے ہیں. اور کچھ لوگ جن کا معاشرے کے اوپر دبدبہ ہوتا ہے، ہولڈ ہوتا ہے، جو چودھری قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو بڑے آن بان شان والے ہوتے ہیں، بڑی ناک والے ہوتے ہیں، معاشرے کے اندر جو سمجھتے ہیں کہ بس پورا معاشرہ جو ہے ہماری جاگیر ہے، ایسے لوگ جو ہے وہ نبیوں کی دعوت کے اوپر ہمیشہ جو ہے وہ ناک منہ بسورتے ہیں اور ہمیشہ ان کے خلاف جو ہے وہ اپنا اقدام کرتے رہتے ہیں. تو جب صالح علیہ السلام کے دعوت کو چند چھوٹے چھوٹے لوگوں نے قبول کر لیا اور اس کی بنیاد پر مزید انہوں نے اپنی دعوت کے کام کو تیز کیا، تو جو معاشرے کے بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے کہا قالوا انما انت من المسحرین. صالح، تمہارے اوپر جو ایمان لانے والے لوگ ہیں یہ بہت نچلے طبقے کے لوگ ہیں اور مٹھی بھر لوگ ہیں. انہی کی بدولت تم انقلاب لانا چاہتے ہو. لگتا ہے تمہاری عقل ختم ہو گئی ہے. تم جو ہے ایسا لگ رہا ہے کہ تمہارے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، اور جادو کے چکر میں آ کر کے تم اس طرح کی بہکی باتیں کر رہے ہو کہ چند جو چھوٹے موٹے لوگ ہیں وہ تمہارے اوپر ایمان لے آئے تو اب تم اس کے بوتے پر سمجھتے ہو کہ پورے معاشرے کے اندر انقلاب برپا کر دیں گے. انہوں نے کہا انما انت من المسحرین، تم بالکل ایسا لگ رہے ہو کہ تمہارے اوپر جادو کر دیا گیا ہے. ما انت الا بشر مثلنا فأت بآیۃ ان کنت من الصادقین. لیکن ان کے اس جواب کے بعد بھی صالح علیہ السلام اپنے مشن کو برقرار رکھا. اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے، لوگوں کو برائی سے روکتے رہے، نیکی کی طرف لوگوں کی ترغیب دیتے رہے. جب یہ کام کنٹینیو ہو رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ چند لوگوں کے اور دلوں میں ایمان کو جاگزی کر دیا، اور بھی چند لوگ ایمان لے آئے. یعنی جن کی تعداد کل تک گننے کے لائق تھی، اب معاشرے کے آدھے لوگ جو ہے ایمان لے آئے تھے. جب دیکھا کہ اتنے سارے لوگ ایمان لے آ رہے ہیں تو اب جو یہ چودھری قسم کے لوگ تھے ان کے بولنے کا طرز بدل گیا. پہلے تو انہوں نے کہا کہ تم چند گنے چنے لوگوں کے بل پر آ کر کے ان کے بوتے پر تم جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر یہ سمجھتے ہو کہ ایک انقلاب برپا کر دیں گے، ایسا لگتا ہے کہ تمہارے اوپر جادو کر دیا گیا ہے. لیکن جب اور لوگ ایمان لے آئے تو اب ان کے بولنے کا لہجہ بدل گیا اور انہوں نے کہا ما انت الا بشر مثلنا فأت بآیۃ ان کنت من الصادقین. تم جو یہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہو یہ کس بنیاد پر کر رہے ہو؟
ارے تم بھی تو ہماری طرح سے ایک آدمی ہو. پہلے ڈائریکٹ انکار کیا, اب انکار کرنے کے لیے انڈائریکٹ, تم بھی تو ہماری ہی طرح سے ایک آدمی ہو. آخر تمہارے اندر کون سی ایسی خصوصیت ہے, کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ تم بھی ہمارے معاشرے کے ہو, ہم بھی ہمارے معاشرے کے ہیں. تمہارے اوپر اگر اللہ نے نبوت دیا تو تم سے زیادہ حقدار ہم ہیں, کیونکہ ہم معاشرے کے چودھری ہیں. ہماری توتی بولتی ہے, لوگ ہمارے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں, جی حضوری کرتے ہیں. ہمیں جو بات بول دیتے ہیں لوگ فوراً اس کے اوپر ہاں کہہ دیتے ہیں. تو پہلے تو ہمارے اوپر نبوت آنی چاہیے. لیکن کیا تمہارے اندر کوئی سرخاب کا پر لگا ہوا ہے؟ ما انت الا بشر مثلنا, تم بھی ہمارے ہی طرح سے انسان ہو. تم نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے, چلو اس کو ثابت کر کے دکھلاؤ. فوراً انہوں نے معجزہ کا ڈیمانڈ کر دیا. فاتی بآیۃ ان کنت من الصادقین, اگر تم واقعی نبی ہو تو ایک معجزہ لا کر کے دکھلاؤ, ایک معجزہ دکھلاؤ اگر تم سچے ہو تو. صالح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ لوگ معجزہ طلب کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کیا معجزہ چاہیے, بولو. تم جو معجزہ چاہتے ہو, تم جو بولو گے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر کے وہی معجزہ لائیں گے سامنے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اللہ سے دعا کرو, اللہ سے معجزہ مانگو کہ یہ جو پہاڑ ہے اس پہاڑی کے اندر سے, اس پہاڑی پر سے ایسی اونٹنی نکلنی چاہیے جو اونٹنی پہاڑ سے اتر کر کے نیچے آئے اور فوراً اس کو بچہ جننا چاہیے. حاملہ اونٹنی ہو, ایسی حاملہ اونٹنی کہ اب تھوڑی ہی دیر کے بعد بچہ جننے والی. معجزے کے اندر کس قدر باریکی ہے, غور فرمائیے. اگر کوئی اونٹنی ایسے حمل کے اسٹیج میں ہو کہ اب تب میں اس کو حمل ہونے والا ہے تو وہ پہاڑ سے نہیں اتر سکتی ہے. اگر پہاڑ سے اترے گی تو درمیان میں ہی اس کا حمل جو ہے وہ نکل جائے گا, ضائع ہو جائے گا, اسقاط ہو جائے گا. تو انہوں نے بالکل اسی طرح سے مطالبہ کیا کہ ایسی اونٹنی ہونی چاہیے جو بالکل پہاڑ سے اترے اور نیچے آ کر کے فوراً بچہ جن دے. صالح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا. دعا کرنے کے بعد اللہ نے ان کی دعا کو شرط قبولیت سے نواز دیا, اور پھر پہاڑی پھٹی اور وہاں سے ویسی اونٹنی نمودار ہوئی اور آ کر کے لوگوں کے سامنے اس نے بچے کو جن دیا. بچے کو جننا تھا, ان لوگوں کی جو ہے گگی بن گئی. سارے جو زبان تھے گز بھر کے وہ منہ کے اندر ہی چلے گئے, کسی کی بولی اب نہیں نکل رہی ہے. اونٹنی آئی, بچہ جن دی, اور اس کے بعد اونٹنی لگی چلنے پھرنے. اور آنے کے لیے اونٹنی آ گئی, لیکن ان لوگوں کے سر کا درد ہو گیا. سر کا درد کیسے ہوا؟ یہ اونٹنی جو تھی اللہ کی طرف سے تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نشانی بنا کر کے بھیجا تھا. ڈیل ڈول میں سب اونٹنیوں سے بڑی, سارے جانوروں سے بڑی, اور چونکہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا. اور یہ جو قوم سمود ہے یہ عرب کے باشندہ, یہ لوگ ہیں عرب کے باشندہ ہیں. تو یہ جس جگہ پہ جاتی جہاں پر لوگ پانی پیتے تھے, یہ اونٹنی پورا پانی پی جاتی تھی, اور اس کو دیکھ کر کے باقی سارے جانور بدک کر کے بھاگ جاتے تھے. جب یہ معاملہ ہوا تو ان لوگوں کے سر کا درد ہو گیا. صالح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے, یہ لوگوں نے ایمان تو نہیں قبول کیا, لیکن چلو ان لوگوں کی آسانی کی خاطر لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ ہماری جو اونٹنی ہے وہ ایک روز پانی پیے گی, اور ان لوگوں کے جو جانور ہیں وہ دوسرے روز. جس روز ہماری اونٹنی پانی پیے گی ان لوگوں کا جانور نہیں آنا چاہیے, اور جس دن ان لوگوں کا جانور پانی پینے آئے گا اونٹنی ادھر نہیں جائے گی. اور یاد رکھو, یہ بھی وارننگ دے دو کہ یہ جو اونٹنی ہے اللہ کی نشانی ہے, اس کو آسانی سے چرنے چگنے دیا جائے, اطمینان سے پانی پینے دیا جائے. اگر کوئی اس کے آڑے آئے گا, کوئی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا, فوراً اللہ کا عذاب آ جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کو نہیں, لیکن دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مختصراً کہا, دوسری جگہ پر کہا سورہ ہود کے اندر, یا قومی ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تأکل فی الارض ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب قریب. اے میری قوم کے لوگ, یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور تمہارے لیے نشانی ہے, اس کو ایک دم آزاد چھوڑ دو, یہ کھائے پیے اور کچھ بھی کرے, تم لوگ اس کے آڑے آنے کی کوشش نہ کرنا. اگر تم لوگوں نے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی, فی الفور اٹینڈم, اللہ کا عذاب تم کو دبوچ لے گا. یہاں پر صالح علیہ السلام نے کہا کہ یا قوم ہذہ, کہا ہذہ ناقۃ اللہ, ہذہ ناقۃ, قال ہذہ ناقۃ لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب یوم عظیم. کہا کہ یہ اونٹنی ہے, یہ اللہ کی نشانی ہے, اس کے لیے پینے کا ایک باری مقرر ہے ایک دن کے لیے, اور تمہارے جانوروں کے لیے ایک دن پینے کی ایک باری مقرر ہے. اور دیکھو
ولا تمسوها بسوء، اس کو بالکل تم نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرو گے. اگر تھوڑا بھی تم اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ تم کو فوراً دبوچ لے گا. ایک بڑے دن کے عذاب میں تم کو مبتلا ہونا پڑے گا. قوم کے سامنے جب یہ پرستاؤ رکھا صالح علیہ السلام نے تو ان کی قوم کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا. کیوں کوئی چارہ نہیں تھا؟ اس لیے چارہ نہیں تھا کہ انہوں نے جو معجزہ کا مطالبہ کیا تھا اور صالح علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے دعا کیا، اور اللہ نے جب ایک ایسی اونٹنی کو، زندہ جاوید اونٹنی کو اس کے اندر سے نکالا اور پھر وہ نیچے آتے ہی بچہ جن لی، تو اس سے ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی ہے. اگر ان کے کسی بھی بات میں ہم آڑے آئے تو جیسے اونٹنی نکلی ہے ویسے ہی عذاب بھی آ سکتا ہے. یہ سوچ کر کے وہ لوگ فوراً بیک فٹ پہ چلے گئے اور خاموشی سے یہ سارا تماشا دیکھنے لگے اور اطمینان سے جو ہے یہ لوگ بیٹھ گئے. لیکن جو بدبخت ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنے مقصد میں چپ بیٹھتا نہیں ہے. کبھی بھی اس کے اندر کی جو شیطنت ہوتی ہے وہ اس کو اکساتی رہتی ہے. جب کافی دن ہو گیا، اونٹنی اپنے باری پہ پانی پی رہی تھی، یہ لوگ اپنے باری پہ پانی پی رہے تھے، اور جب ان لوگوں کو برداشت نہیں ہو رہا تھا تو اب یہ لوگ آپس میں چمگوئی شروع کر دیے. ان کے پاس بیٹھ رہے ہیں تو ان کے پاس جو ہے شکایت ہو رہی ہے، ان کے پاس بیٹھ رہے ہیں ان کے پاس شکایت ہو رہی ہے. کیوں؟ تاکہ بھڑکایا جائے صالح علیہ السلام کے خلاف، اللہ کے خلاف، اونٹنی کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا جائے. یہ سوچ کر کے لوگوں کے سامنے بات شروع ہو گئی. اب چونکہ اس اونٹنی کے آنے کی وجہ سے قوم کے لوگوں کے جانوروں کا جو چارہ اور پانی تھا وہ آدھا ہو گیا تھا، کیونکہ پہلے پورا پانی پیتے تھے. اور عرب جو ملک ہے آج سے نہیں، جب سے مکہ اور عرب کا جو علاقہ ہے وہ صحرا کا علاقہ ہے، ریگستانی علاقہ. پانی کی کمی اور چارے کی کمی ہمیشہ وہاں رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے آنے کے بعد خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کو نوازا ضرور ہے، لیکن پھر بھی پانی اور چارے کی کمی ہمیشہ عرب کے ریگستان کے اندر پایا گیا. تو چونکہ پانی اور چارے دونوں کی کمی اور ان کے مویشیوں کا جو چارہ اور پانی پہلے کمپلیٹ ملتا تھا، اب اس اونٹنی کے آنے کی وجہ سے آدھا ہو گیا. اور چونکہ نبی صالح علیہ السلام نے ان کے لیے معجزہ ظاہر کیا تھا اللہ کی اجازت سے، اس کے بعد بھی یہ ایمان نہیں لائے تو ان کے اوپر جو عذاب نہیں آیا تو یہ اور دلیر ہو گئے. اب ان کا جو ہے دلیری بڑھ گئی، ان کا جو گناہ تھا ان کو اور دلیر بنا دیا. لوگوں نے مشورہ شروع کیا. اسی قوم کی ایک عورت جو بدکار عورت تھی، جس کے بہت سارے مویشی تھے اور بہت زیادہ مالدار، اس کے بہت جانور تھے اور وہ بہت مالدار تھی، اس کے بھی جانور کا چارہ پانی جو آدھا ہو گیا، تو اس نے اپنے ایک آشنا کو جو اس کے ساتھ بدکاری کیا کرتا تھا، اپنے اس آشنا کو اس نے اکسایا. دیکھو کیا ہو رہا ہے، یہ اونٹنی کے آنے سے ہم لوگوں کی جو ہے زندگی برباد ہو گئی ہے، ہمارے جانوروں کو مکمل چارہ نہیں مل رہا ہے، کیسے کیا کرنا چاہیے، کچھ سوچو. اس نے بڑی چالاکی سے اپنے اس آشنا کو اس بات کے اوپر تیار کر لیا. جب وہ تیار ہو گیا تو اس نے معاشرے کے لوگوں کو اکسانا شروع کیا. معاشرے کے لوگ بھی دیکھ رہے تھے کہ کیا کیا جائے، ہمارے جانوروں کا بھی جو ہے چارہ پانی آدھا ہو گیا. سب لوگ تیار ہو گئے اور تیار ہونے کے بعد یہی شخص اٹھا اور اس نے اونٹنی کے پاؤں کی رگ کو کاٹ ڈالا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، صحیح البخاری کتاب التفسیر، باب سورہ والشمس. عبداللہ بن زمعہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خطبے میں کہا کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو زخمی کرنے والا، نقصان پہنچانے والا وہ شخص تھا جو اس کی قوم کا انتہائی شریر، انتہائی بددماغ، انتہائی بدکردار اور انتہائی طاقتور انسان جو بالکل ابو زمعہ کی طرح سے ہے، وہی اٹھا اور اس نے اونٹنی کو نقصان پہنچایا اور اس کا نام قدار بن سالف تھا. یہی قدار اٹھا اور اس نے اونٹنی کو نقصان پہنچا دیا. اونٹنی کو نقصان پہنچانا تھا، پہنچانے کے ساتھ ہی ان لوگوں کے دل میں پھر سے ڈر بیٹھ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر قرآن کریم کے اندر فرما رہے ہیں فَعَقَرُوهَا، ان لوگوں نے اونٹنی کے کونچے کاٹ ڈالی، یعنی یہ جو پاؤں کے رگ جو ہوتے ہیں وہ کاٹ ڈالے. اور کاٹنے کے بعد چونکہ گناہ جب انسان کرتا ہے تو دل کے اندر ایک شرمندگی، ایک ڈر، ایک خوف، ایک وسوسہ رہتا ہے دل کے اندر گناہ کرنے کے بعد. اگرچہ گناہ کرنے کے بعد بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو رب کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں، اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتے ہیں، لیکن اکثر لوگوں کی تعداد ایسی ہوتی ہے گناہ کرنے کے بعد دل میں دغدغہ رہے گا لیکن پشیمانی نہیں رہے گی، بلکہ اس گناہ کو چھپانے کے لیے یا اس گناہ کو اپنے خیال سے سیدھا کرنے کے لیے وہ مزید گناہ کر بیٹھتے ہیں.
ان لوگوں نے اللہ کی اونٹنی کو تو کٹ کر دیا، وہ اونٹنی وہیں پہ جو ہے چیخ ماری اور سیدھے پہاڑ کے اندر جا کر کے غائب ہو گئی۔ اس کے پیچھے اس کا بچہ، جو بچہ اس نے جنا تھا، وہ بھی چیخ مارا، ماں کے پیچھے جا کر کے اس میں غائب ہو گیا۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو صالح علیہ السلام، یہاں پہ نہیں، سورہ ہود میں اللہ فرماتے ہیں فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام ذلک وعد غیر مکذوب۔ سورہ ہود کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب ان لوگوں نے اس طرح کی حرکت کی تو صالح علیہ السلام آگے بڑھے۔ صالح علیہ السلام آگے بڑھنے کے بعد ان لوگوں کو کہا کہ تم نے منع کرنے کے بعد بھی اونٹ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا ہے، اب تم لوگ 3 دن تک اپنے گھر میں رہو، بس 3 دن تک اپنے معاشرے کے اندر خوب مزے اڑا لو، 3 دن کے بعد ہمارے رب کا عذاب آئے گا اور یہ وعدہ میرے رب کا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ نبی ہیں اور انہوں نے ایسی بات کہہ دی ہے، تو ہندی کا ایک مقولہ ہے وناش کالے وپریت بدھی، جب کسی کے اوپر ہلاکت و بربادی آتی ہے تو سوچ سیدھا چلنے کے بجائے الٹا چلنے لگتا ہے، کیونکہ ان کی ہلاکت آ گئی تھی تو سوچ سیدھی نہیں جا رہی، اب سوچ مزید الٹی جا رہی ہے۔ ان لوگوں نے سوچا کہ چلو اس اونٹنی کا کام تمام کیا ہے، ایک کام کرتے ہیں، صالح علیہ السلام کا بھی کام تمام کر دیتے ہیں، ان کے پورے خاندان کو نیست و نابود کر دیں گے۔ جب صالح ہی نہیں رہیں گے تو اللہ کا عذاب کیسے آئے گا؟ ان لوگوں نے پوری پلاننگ شروع کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر سے پلاننگ کر رہا تھا، اور رب کی پلاننگ جو ہوتی ہے اس کی پلاننگ کے سامنے بندوں کی پلاننگ ہمیشہ ٹائیں فش ہو جاتا ہے۔ جب رب ہمارا پلاننگ کرتا ہے تو بندے کی پلاننگ جو ہوتی ہے وہ ٹائیں فش ہو جاتی ہے، کچھ بھی کام نہیں کرتی۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، لوگ بھی چال چلتے ہیں، لوگ بھی پلاننگ کرتے ہیں، اور اوپر بیٹھا ہوا رب بھی پلاننگ کرتا ہے، اور رب کی جب پلاننگ ہوتی ہے تو بندوں کی پلاننگ کچھ بھی کام نہیں آ سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے پلاننگ کر رکھا تھا، فوراً صالح علیہ السلام کو انفارم کیا۔ صالح علیہ السلام نے 120 مسلمانوں کو اسی وقت اپنے ہمراہ لیا اور مدین کے راستے چل پڑے، رملہ میں جا کر کے وہ مقیم ہو گئے، اور وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی کو کمپلیٹ کیا۔ اور ادھر ان لوگوں کا یہ حال ہوا کہ ٹھیک 3 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ پہ سورہ ہود آیت نمبر 68 میں کہا کہ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ظلم کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی شکل میں ایک زوردار چیخ آیا۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت نمبر 78 میں فرماتے ہیں وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَأَخَذَهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک زوردار زلزلہ آیا، ایسا زلزلہ آیا کہ سب کے سب اپنے گھر کے اندر اوندے پڑے ہو گئے، سب کے سب اپنے گھر میں ہی مر گئے، وہیں پہ ختم ہو گئے، جو جہاں پر تھا وہیں پہ ختم ہو گئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے زور کا زلزلہ آیا، پوری زمین ہلنے لگی، اور اس کے ساتھ اتنی خطرناک آواز آئی، تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ جبرائیل امین علیہ السلام کی چیخ تھی۔ اس چیخ کے سنتے ہی لوگوں کے ہارٹ جو ہوتے ہیں نا، ہارٹ وہ بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ابھی کبھی کبھی ہارٹ اوپن ہو جاتا ہے نا، اس چیخ کی آواز کو سنتے ہی لوگوں کے دل جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور جو جہاں پر تھا وہیں پہ اوندھا پڑا ہو گیا، وہیں پہ ختم ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم کے اس جگہ پہ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب نے ان کو پکڑا، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، اور بے شک اس میں نشانی ہے۔ کیا نشانی ہے؟ اللہ نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ سورہ ہود کے اندر فرمایا الا ان ثمود کفروا ربهم، یاد رکھو قوم سمود نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، اپنے رب کے حکم کے ساتھ کفر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کے اوپر پھٹکار ہو گئی۔ الا ان ثمود کفروا ربهم الا بعدا لثمود، سمود کے اوپر اللہ کی پھٹکار پڑی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھٹکار عذاب کی شکل میں آیا، اور ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ کأن لم یغنوا فیہا، ایسا لگ رہا تھا کہ قوم سمود جہاں پہ بسی ہوئی ہے وہاں پہ کبھی کچھ تھا ہی نہیں، بالکل نام و نشان مٹ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیہ، اس کے اندر نشانی ہے۔ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی مخالفت کے حکموں کے مقابلے میں اپنے نفس کو اور اپنی خواہشات کو کھڑا کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اس میں نشانی ہے کہ جس طرح سے اس قوم کو اللہ نے تباہ و برباد کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کو تباہ و برباد کرنے پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔
جب چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کے جس طرح سے چاہے پکڑ کر سکتا ہے. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں آگے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ کا جو رب ہے غالب ہے، کبھی بھی گرفت کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے آپ کا رب جہاں غالب ہے ابھی رحم کر رہا ہے. یہ رحم جو ہے صرف دنیا کے اندر، یہ جو رحیم ہے نا، اس رحیم کی خصوصیت ہے. اللہ کے لیے دو صفت ہے، ایک رحیم اور ایک رحمان. یہ جو رحیم ہے اس کی صفت میں اگر دنیا کے اندر ہے تو ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن یہ صفت آخرت میں صرف مومنوں کے ساتھ ہوگا. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ صرف مومنوں کے ساتھ رحم کرے گا قیامت کے دن، دوسروں کے ساتھ رحم کرنے والا نہیں. اگرچہ دنیا میں رحم کر رہا ہے، رحمان ہے، لیکن یہ رحم جو ہے آخرت میں صرف ایمان والوں کو ملے گا. لہذا اس رحم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حاصل کرنے کے لیے ہمیں اللہ کے مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی پڑے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. یہ جو واقعات ہیں ان واقعات کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہماری زندگی سنوار لینے اور سنبھال لینے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.